اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 3 نشستوں میں بسم اللہ شریف کے فضائل اور اس کی تفسیر اور اس کے معارف و بصائر بیان ہوئے تھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے معارف و بصائر ابتدائی 3 آیتوں کے الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ابھی ایک ہی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ تمام تعریف اللہ ہی کی جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق 2 الفاظ اس آیت کریمہ میں آئے ہیں، اور دونوں الفاظ مبالغے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی انتہائی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو رحمت کی انتہائی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے رحمان کا لفظ بھی آتا ہے اور رحیم کا لفظ بھی۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ رحمان کے اندر رحمت کے جوش و خروش کا بیان ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے استمرار اور تواتر اور تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ جوش و خروش کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرشتے جو فرشتوں میں سب سے زیادہ قوت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کن الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کے گردا گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کائنات کی عظیم ترین قوتیں ان کے پاس ہے، مگر اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اپنی قوت پر ان کے بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کے لیے وہ دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے اہل ایمان کا بڑا رشتہ ہے کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور عرش الہی کے گرد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بخش دے۔ کن الفاظ میں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ دعا کرنے کا ایک انداز ہے،
یہ نہیں کہ بس اللہ سے فوراً طلب کر لیا جائے، فوراً اللہ سے گزارش کر دی جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ و فریاد کیا جائے۔ یہ حاملین عرش و آسمان عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ بھی دعا کا انداز بتلاتے ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی رحمت اور اس کے علم کا بیان کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یا اللہ تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر شے کو احاطے میں لے رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جنہوں نے توبہ کر لی انہیں معاف کر دے، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیری راہ کی پیروی کی ہے، تیرے راستے پہ جو چلتے ہیں اور سچی توبہ کر لی ہے، اگر گناہ بھی ہو گیا ہے مگر تائب ہو گئے ہیں اور تیری راہ اختیار کر لی ہے تو یا اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار اور انہیں جنت عدن میں داخل فرما جس کا تم نے اسے وعدہ فرمایا ہے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اور انہیں جنت عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں اور ان کے ازواج میں اور ان کی اولاد میں جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ مومنین کے لیے بھی، مومن کے والدین کے لیے بھی، مومنین کے ازواج کے لیے بھی، مومنین کی اولاد کے لیے بھی حاملین عرش دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، تو بڑے غلبے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو فرشتے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کی رحمت کے حدود سے باہر نہیں ہے، سب پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اس کے جوش و خروش کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کے اندر استمرار بھی ہے۔ تو جوش و خروش جس رحمت کے اندر پایا گیا ہے اس شان کو شان رحمانیت کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر استمرار ہے کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہے اس کو شان رحیمیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر جوش و خروش بھی ہے اور استمرار بھی ہے، نہ پائیداری نہیں ہے، پائیدار ہے، ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ شروع ہے اور ہر لمحہ اس کی رحمت کا تسلسل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم مفسر ہے امام بغوی، ان کا نام ہے حسین ابن مسعود، کنیت ابو محمد، سن 516 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ انہوں نے ایک بڑی حد تک جامع تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے معالم التنزیل۔ علامہ علاء الدین علی ابن ابراہیم بغدادی، جن کو خازن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی تفسیر کو تفسیر خازن کہا جاتا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے سن 775 ہجری میں۔ اس کی انہوں نے تدوین کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے لباب التاویل فی معالم التنزیل۔ اس میں ایک مفید اضافہ یہ کیا ہے کہ علامہ خازن نے سیاستہ کی بکثرت حدیثوں کو بھی جو کچھ تفسیر سے متعلق ہیں اس میں اضافہ فرما دیا ہے۔ یہی امام بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں للرحمن معنی العموم وللرحیم معنی الخصوص، فرماتے رحمان میں رحمت عام کا مفہوم ہے اور رحیم میں رحمت خاص کا مفہوم ہے۔ رحمت عام کا مفہوم یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمانیت ہر چیز پر عام ہے، کافر ہو یا مشرک ہو، ملحد ہو یا مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، موحد ہو یا فاسق و فاجر ہو، اپنا وقت کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ پانی برساتا ہے یا زمین سے پانی نکلتا ہے تو اس کا پانی سب کے لیے ہے، ہوا چلاتا ہے اس کی ہوا سب کے لیے ہے، زمین سے اناج اور غلہ اگاتا ہے اس کا اناج اور اس کا غلہ سب کے لیے ہے،
اس نے زمین پیدا کی ہے سب کے لیے، آسمان بنایا ہے سب کے لیے، اس کے سورج کی حرارت سب کے لیے ہے، اس کے چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، جو حرارت پیدا کی ہے، جو روشنی پیدا کی ہے، جو نور پیدا کیا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ تو اس کی رحمت عام ہے، اس رحمت عام کو رحمانیت کہتے ہیں، لیکن اس کی رحمت خاص بھی ہے، اپنے خاص بندوں کے لیے اس کی خاص رحمت ہے۔ جیسے جنہوں نے خلوص کے ساتھ حق کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے مزید کشادہ فرما دیتا ہے، اس پر مزید فضل و کرم فرماتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گرنے لگتا ہے تو رحمت الہی اسے سنبھالا دیتی ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، رحمت بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور عالم آخرت میں یہ خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نعمتیں مہیا فرما دیتا ہے۔ یہ مخصوص رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بھی ہے۔ عام یہ ہے کہ سب کے لیے ہے، ایک ایک ذرے کے لیے ہے، ایک ایک مخلوق کے لیے ہے، لیکن خاص رحمت یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 57 بار لفظ رحمان استعمال فرمایا ہے، اللہ کے لیے 57 بار رحمان کا لفظ آیا ہے، اور 114 بار اللہ کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے، اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر بڑے مہربان بھی ہیں اور بڑے رحیم بھی ہیں۔ 114 بار یہ لفظ اللہ کے لیے آیا ہے، ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے رحیم، کہیں الرحیم کا لفظ آیا، کہیں الرحیم کا لفظ آیا، کہیں رحیمن کا لفظ آیا۔ تو دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت یہ عام ہے، رحیمیت خاص ہے، اسی لیے رحمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، لیکن رحیم اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ کے لیے رحیم کا لفظ ہے، کہ رحمت کی جو عمومیت ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو رحمان صرف اللہ ہے، اور رحیم اللہ کے علاوہ دوسرا بھی ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے جمع کا صیغہ ہے رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں بہت رحم فرمانے والے ہیں، رحماء رحیم کے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے قرآن مجید میں 4 مقامات پر ارحم الراحمین کا لفظ آیا ہے، تو اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں فالرحمن من یصل رحمتہ الی الخلق علی العموم والرحیم من یصل رحمتہ الیہم علی الخصوص۔ رحمان کا مفہوم ہے جس کی رحمتیں عام سب کو ملتی ہیں، اور رحیم کا مفہوم ہے جس کی رحمتیں خاص مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ رحمتیں عام رحمتیں خاص مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ رحیمیت ہے، اور عام لوگوں کو رحمت جو حاصل ہوتی ہے اس کا نام رحمانیت ہے۔ فرماتے ہیں لذالک یدعا غیر اللہ رحیما ولا یدعا رحمان، غیر اللہ کو رحیم تو کہا جا سکتا ہے مگر اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ فالرحمن عام المعنی خاص اللفظ والرحیم عام اللفظ خاص المعنی۔ فرماتے ہیں رحمان عام المعنی خاص اللفظ ہے اور رحیم عام اللفظ خاص المعنی۔ اس کا مفہوم یہ ہے رحمان عام اللفظ ہے، خاص رحمان عام المعنی ہے خاص اللفظ، کہ اس کے معنی میں عمومیت ہے کہ عام لوگ اس میں شامل ہیں، سب کے سب ساری مخلوقات اس میں شامل ہے، یہ رحمان۔ لیکن خاص اللفظ ہے کہ صرف اللہ کے لیے خاص لفظ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ لیکن رحیم عام اللفظ ہے خاص المعنی، کہ اس کے معنی میں تو خصوصیت ہے کہ خاص لوگوں کے لیے وہ رحیم ہے، لیکن یہ عام اللفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ مصطفیٰ کے لیے رحیم کا لفظ بولا گیا۔ قرآن مجید کو اللہ نے رحمت بنایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہ قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے لوگوں کے لیے، هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ اور اس کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن رحمت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظت یعنی نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دل کے اور سینے کے جو امراض ہیں یعنی نفاق اور کفر کے امراض ان کے لیے شفا ہے۔ قرآن شفا بھی ہے دل کی بیماریوں کے لیے، جو روحانی بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، اور توہم کی بیماری ہے، اور شک و ارتیاب کی بیماری ہے، اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے جمع کرتے ہیں۔ تو اس میں قرآن کو بھی اللہ نے رحمت فرمایا، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہاں جو فضل اور رحمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ تعالیٰ رحمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اسی طرح قرآن رحمت۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے ہیں، وہ خود رحیم ہے اور رحمان۔ اس نے جو دین دیا ہے وہ دین رحمت، اس نے جو پیغمبر دیا ہے وہ رحمت للعالمین، اس کی جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ صحیفہ رحمت، صحیفہ ہدایت۔ تو ایک رحمتوں کا تسلسل ہے جو از ازل تا ابد جاری ہے، رحمتوں کا ایک تسلسل ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ رحیم میں تسلسل الاستمرار کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل جاری ہے۔ انسان پیدا فرمایا تو اس کی ہدایت اور رحمت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ انسان اول کو اللہ نے نبی بنایا ہے کہ رحمت الہی اور حیات ربانی سے کبھی محروم نہ رہنے پائے۔ زمانے میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، کتابیں نازل فرماتا رہا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس کتاب کو اس نے بھیجا محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ خود رحمت ہے اور صحیفہ ہدایت ہے۔ اور پھر کائنات، پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرما دی ہے۔ یہ ساری کائنات از زمین تا فلک سب کے سب انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان نے مسخر کیا ہے، انسان نے تمام قوتوں کو ابھی مسخر نہیں کیا، کچھ قوتیں اس سے قابو میں آئی ہیں، زیادہ قوتیں باقی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ کہتے ہیں خاطر سے ملحدین کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مسخر کیا تو انسان کی تسخیر میں تو تمام کائنات نہیں آئی۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ انسان نے مسخر کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے۔ وسخرنا کا کبھی لفظ آیا ہے، کبھی وسخرا کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے مسخر کیا، اور یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں تمام عوالم ہیں، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وسعت تسخیر اور حصار تسخیر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تسلسل اس دنیا میں بھی ہے اور عالم آخرت میں بھی ہے۔ اسی لیے رحمان الدنیا و رحیمہما فرمایا گیا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ و رحیمہما، دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں رحیم بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا نصیحت فرمائی، مقروض ہو گئے تھے، قرض زیادہ ہو گیا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح کی پریشانی ہے، کوئی دعا ارشاد فرما دیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور کہا کہ اس کو پڑھ لیا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کے بعد فرمایا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. فرمایا کہ اسے پڑھ لیا کرو، جتنا قرض ہے سب سے ادائیگی کی سبیل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. تو اس دعا میں بھی یہی ہے رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یہ دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں رحیم بھی ہے. یعنی اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی نمود دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. دنیا میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے، مومن اور کافر سب کے لیے، اچھے اور برے سب کے لیے، نیک اور بد سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے کہ اپنے خاص بندوں پر رحم و کرم مزید فرمانے والا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت دے دی اس کے لیے بار بار خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے، سعادتوں کے دروازے کھولتا ہے. اس کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، اس کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بار بار ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی نمود یہ ہوگی کہ جہاں رحمانیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنے ہی سزا دے گا جو اس کے مکافات عمل کے مطابق ہے. جتنا گناہ کیا ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا، یہ بھی رحمانیت کی ایک نمود ہے. اس سے زیادہ سزا دی جائے تو یہ ظلم ہے. رحمانیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر سزا بھی دے گا تو جتنا کا مستحق انسان ہوگا اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا. اور رحیمیت کی نمود ہوگی کہ جو اہل ایمان ہے ان کو جزا دے گا تو ان کے اعمال سے زیادہ دے گا. ایک عمل کیا 70 گنا زیادہ ثواب، 7 گنا زیادہ ثواب، 10 گنا زیادہ ثواب، بلا حساب ثواب دے دیا. کسی کی شفاعت سے کسی کو معاف کیا جا رہا ہے، کسی کو صحبت کی وجہ سے کسی کو معاف کیا جا رہا ہے، کوئی خاص ادا پسند فرما لی اس کی وجہ سے معاف کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی بہت زیادہ نمود قیامت کے دن ہونے والی ہے. تو دنیا میں بھی رحمان اور رحیم ہے، عالم آخرت میں بھی وہ رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک قرأت ہے ملک یوم الدین، یہ بھی قرأت 7 متواترہ میں ہے. قرأت 7 متواترہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قسم سے نازل فرمایا ہے. مالک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت ہے، اور ملک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت ہے. لیکن فرمایا گیا ہے کہ جہاں کے لوگ جس آیت سے متعارف ہوں، جس قرأت سے متعارف ہو، وہاں ان کے سامنے اسی کی قرأت کی جائے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں یہ سمجھے کہ انہوں نے غلط پڑھا اور جھٹلا دیں اور عذاب میں گرفتار ہو جائیں. یا یہ بتلا دیا جائے جیسے کوئی قاری صاحب ہیں تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں قرأت 7 کے قاری ہے تو الگ الگ قرأت پڑھیں گے. ورنہ عام نماز وغیرہ میں قرأت ہوگی تو لوگ سمجھیں کہ دیکھیں مولانا صاحب نے غلطی کر دی یا حافظ صاحب نے غلطی کر دی، اور غیر ارادی طور پہ قرآن کی آیت کو جھٹلا دیں گے. وہ قرآن کو 7 طریق پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. جبریل علیہ السلام 7 طریق پر لائے ہیں، اور وہ قرأت 7 متواترہ ہے. اس کے علاوہ جو قرأتیں ہیں وہ شاذ ہیں اور سنی ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایک قرأت ہے مالک یوم الدین. مالک ملک سے ہے، وہ ملکیت والا، قیامت کے دن کا یعنی جزا کے دن کا وہ مالک ہے. دین کے معنی ہوتا ہے جزا اور بدلہ، مکافات عمل. جو مکافات عمل کا دن ہے جس کو قیامت کے دن کہا جاتا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی ملکیت نہیں رکھے گا، ملکیت صرف اللہ کی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کے لیے کچھ بھی ملکیت نہیں رکھے گا. دنیا میں جزوی ملکیت ہوتی ہے، عارضی ملکیت ہوتی ہے. ہم مکان کے مالک ہیں، ہم کپڑے کے مالک ہیں، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اتنے پیسے کے مالک ہیں. ملکیت ہوتی ہے عارضی ہی صحیح، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کا مالک ذرا بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ملکیت نہیں رہے گی. اللہ
صرف اللہ اس دن کا مالک ہے، وہ جزا کا دن ہے۔ اور دوسری جو قرأت ہے مالک یوم الدین، ملک ملک سے ہے، بادشاہت، سلطنت، سلطانی، قیامت کے دن کا سلطان وہ ہے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہو سکتے ہیں، حکمراں ہو سکتے ہیں، سلطان ہو سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن سب کے سب صرف اور صرف غلام اور بندے ہوں گے۔ نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی سلطان ہوگا، نہ کوئی فرما روا ہوگا، نہ کوئی صاحب تخت و سریر ہوگا، سب اللہ کے بندے ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے، کس کا ملک ہے، کون سلطان ہے؟ ہر طرف سناٹا ہوگا، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی شہنشاہی و سلطنت ہے جو ایک ہے اور بڑے قہر و جبروت والا ہے۔ سارے سلاطین زمانہ، سارے حکمراں، سارے بادشاہ، سب کے سب رعایا ہوں گے، وہاں عبد ہوں گے، وہاں غلام ہوں گے، وہاں بندے ہوں گے، سرنہادہ ہوں گے۔ کسی کی شہنشاہی اور کسی کی سلطنت اور کسی کے تسلط کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے۔ اب دیکھیے سلسلہ کلام کیا چل رہا ہے۔ اللہ تمام تعریفوں کا مستحق، تمام تعریفیں، تعریف کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں، تعریف کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، تعریف کے جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، سب کے سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اردو میں یا فارسی میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو لفظ رب کے پوری معنویت کو اپنے حصار میں لے لے۔ اسی لیے میں نے رب کا ترجمہ رب ہی کیا تھا۔ وہ تو پروردگار، یہ سمجھ لیجیے کہ اس مفہوم کے قریب ترین معنی کو کسی طریقے سے واضح کر دیتا ہے، مگر پوری طرح اس معنی کو واضح نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی رحمانیت، اس کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ جو عام بنے رہتے ان کے لیے عام ہے، اور جو خاص بن جاتے ان کے لیے خاص ہے۔ اسی کو حضرت والد محترم اپنے فصیح و بلیغ انداز میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت والد گرامی کا اللہ تعالیٰ نے خاص جو توفیق اور طرز بیان دیا تھا وہ یہ کہ جس چیز کو لوگ کئی جملوں میں بیان کرتے ہیں بلکہ کئی صفوں میں بیان کرتے ہیں، حضرت والد گرامی ایک جملے منہ سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بھی ہے، عام بھی ہے۔ اس کی رحمت خاصہ کا نام رحیمیت ہے، اس کی رحمت عامہ کا نام رحمانیت ہے۔ میں نے جو اتنی تقریر کی نا ایک جملے میں ادا کر دیا۔ اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے۔ اس کی رحمت عامہ کا نام رحمانیت ہے اور اس کی رحمت خاصہ کا نام رحیمیت ہے۔ ساری باتیں اس میں آ گئی، لیکن چونکہ عوام ہوتے ہیں اس لیے تشریح کی مزید ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک جملے کو آپ یاد رکھ لیجئے جو والد صاحب کا ایجاز بیانی کا یہ شاہکار ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں معنی کا سمندر اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ جب اللہ کی رحمانیت کا تصور آتا ہے، اللہ کی رحمیت کا تصور آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسما کا خاص اقتضا بھی ہوتا ہے۔ حضرت والد گرامی کی ایک تصنیف ہے اسماء و صفات و اسماء حسنہ۔ اسماء و صفات یہ در حقیقت اس کتاب اسماء حسنہ پر جو مقدمہ لکھا ہے والد صاحب نے، اب وہ مقدمہ شاہکار ہے، اس کا نام ہے اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو 99 اسماء ہیں وہ دوسرا حصہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اسی کا نام ہے اسماء حسنہ۔ تو گویا یہ دو کتابیں ہو گئی ہیں، ایک کا نام اسماء و صفات ہے، ایک کا نام اسماء حسنہ ہے۔ یہ اسماء و صفات کو اسماء حسنہ کا مقدمہ بنا دیا ہے، اور وہ بہت جامع ہے، بہت جامع ہے، اور الہیات کے بہت سارے مباحث جو بڑے دقیق تھے اور بڑے ہی مشکل تھے، اتنے آسان انداز میں بیان کیا ہے کہ روح انسانی کھل اٹھتی ہے۔ اس میں حضرت والد گرامی نے تمام اسماء کے تقاضے بھی بیان فرمائے ہیں کہ الاسماء الہی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے۔ اسی میں الرحمن اور الرحیم کے تقاضے بھی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر میں
رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ رحم کا جذبہ ایسا ہے جس سے کائنات کا نظام قائم ہے. اگر رحم نہ رہے تو دنیا کا نظام نہ چلے. اور جہاں بھی رحم کا جذبہ ذرا سا مار پڑتا ہے وہاں شر و فساد پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان کے اندر جذبہ رحم کا غلبہ ہو تو کیا کسی کو قتل کرے گا؟ کیا کسی کو لوٹے گا؟ کیا کسی کے ساتھ بدکاری کرے گا؟ اگر حکمران وقت کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ کیا کسی ملک کو مسمار کرے گا؟ کیا وہاں بمباری کرے گا؟ کیا میزائل داغے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہ اسی وقت ہوتا ہے، دنیا میں شر و فساد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل سے رحم کا جذبہ نکل جاتا ہے یا مار پڑ جاتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے. تو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. بار بار قرآن اس بات کو یاد دلاتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جن صفات کے استحضار کی قرآن نے تاکید فرمائی ہے وہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے. جب قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے تو 99 اسما ہیں مگر رحمان اور رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم کی تکرار برابر کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ عواطف، وہ میلانات، وہ رجحانات پیدا ہو جائے جن کے ذریعہ رحم کی نمود ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کائنات کا نظام اسی سے قائل ہے. یہ رحمت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی تجلی کا ایک ظہور ہے. آپ دیکھتے ہیں چڑیا کے انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے. چوزا نکلا، کچھ اڑنے کے لائق نہیں ہے، ابھی پر نہیں نکلے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، وہ جا کر اپنی غذا فراہم نہیں کر سکتا ہے. انسان کی ماؤں کے شکم جو ایسا دودھ نکلتا ہے ان کے وجود میں، چڑیا سے دودھ بھی نہیں نکلتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چڑیے کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا فرمایا. اب اس کی ماں اڑ کر جاتی ہے، خود بھی دانا چنتی ہے اور اپنی چونچ میں لے کے کچھ دانے آتی ہے اور اس بچے کو کھلا دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی رحم کا جذبہ ہے. اگر یہ جذبہ رحم پیدا نہ ہو تو کوئی چڑیا اپنے چوزے کو یہ دانا نہ کھلائے اور وہ بچہ مر جائے. سوچئے چھوٹا سا بچہ ہے، غلازتوں میں لپٹ جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے. اگر ماں کے دل میں یہ رحم کا جذبہ نہ ہو تو کسی کی غلاظت کو کوئی صاف کرے گا؟ رات کو رونے لگا بچہ، ماں باپ بیدار ہو گئے، گود میں لے کر کھلا رہے ہیں. کس نے رات کو بیدار کیا ہے؟ کس نے رات کی نیند کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا؟ اسی کا نام ہے جذبہ رحم. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص تجلی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات پہ نازل فرما دیا ہے، اسی سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے. تو جب بار بار ہم یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرے. اگر یہ رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا شر و فساد کا جو آج گہوارہ بنی ہوئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو انشاءاللہ کہ دنیا امن کی آماجگاہ بن جائے. قرآن کی ابتدائی تعلیم جو سورہ فاتحہ میں دی گئی صرف اسے یاد کر لے تو کہیں شر و فساد نہ رہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو پورا عرب تخریب کاری مبتلا تھا، قتل بالکل عام تھا، لوگ بچیوں کو مار ڈالتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے جانیں لے لی جاتی تھی. جنگ شروع ہوتی تھی تو 100 سال تک چلتی تھی. لوٹنا، مارنا، عزتوں ناموس پر کو برباد کرنا بالکل عام تھا. یعنی رحم نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی رحم کا جذبہ پیدا فرمایا. رحماء بینہم کا نقشہ لوگوں کے سامنے آ گیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں بڑے رحیم ہیں. رحم کی وہ نمود ہو گئی کہ جب مہاجرین مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، صحابہ نے اپنے دامن دل کو کشادہ فرما دیا، اپنے مکان دے دیا، اپنا کاروبار دے دیا. زراعت کرنے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اپنا کھیت دے دیا. اس قدر کشادہ دلی کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اس رحمانیت اور رحیمیت کے تصور سے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ایک طرف تو انسان کے اندر رحم و محبت کا جذبہ یہ چیز بیدار کرتی ہے، دوسری طرف
مایوسی کے دلدل سے انسان کو نکالتی ہے کہ ہمارا خدا رحمان ہے، ہمارا خدا رحیم ہے، لہذا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہ لا یأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، وہ تو رحمت والا ہے نا۔ روزانہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، لگتا ہے کہ اب اس تاریکی کے بھنور سے انسان کبھی نہیں نکلے گا، مگر صبح ہوتی ہے تو سپید سحر نمودار ہوتا ہے، شائع خاور طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اجالا پھیلا دیتا ہے کہ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مایوس مت ہونا، اللہ رحمان ہے، مایوس مت ہونا، اللہ رحیم ہے، مایوس مت ہونا، اللہ کریم ہے۔ کتنے ہی مصیبت کا دور ہو جائے، مایوس کبھی مت ہونا۔ تو مایوسی کے دلدل سے نکالتی ہے، قنوطیت ختم کرتی ہے، رجائیت یہ آیت کریمہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کا یہ تقاضا پیدا کرتا ہے کہ مایوس مت ہونا۔ کیسے ہی گناہ ہو جائے پھر بھی مایوس مت ہونا، تمہارا رب تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مایوسی کیسی؟ اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، رو گڑگڑاؤ، جبی سائی کرو، ناسیہ فرسائی کرو، اس کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرو اور کہو کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انسان ناکام کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر قنوطیت اور مایوسیت پیدا ہوتی ہے، اور ترقیات کی کمندیں کیوں تمام عالم پہ ڈالتا ہے؟ جب اس کے اندر رجائیت اور امید کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم، خدا کے رحمان و رحیم ہونے کا تصور ایسا ہے جو انسان کو قنوطیت اور مایوسیت کی دلدل سے نکالتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ آج ہماری زمین بڑی بنجر ہو گئی ہے، کشت ویران ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی جو آج خشک ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، ذرا سا ابر بارہ اپنے رحم و کرم کی بوچھار ڈالے گا اور یہیں سے پودے اگلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو پھر مایوسی کیسی، قنوطیت کیسی؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، وہاں سے اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول لے گا۔ لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو اس کی رحمت تو بھولے بھی مت رہو۔ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک بھی ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف اس نظریے کے ماننے والے ہیں کہ یہی کائنات سب کچھ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اے بابر عیش کرو کہ دوبارہ کائنات آنے والی نہیں ہے، جو ہے سب یہی دنیا ہے۔ لیکن اسلام کا تصور پیش کرتا ہے نہیں، یہ عالم دنیا ہے، کوئی عالم آخرت بھی ہے، اور عقل بھی اسی بات کو تسلیم کرتی ہے۔ ایک شخص ہے نہایت گھٹیا بدکاری کی زندگی گزار رہا ہے، ایک شخص ہے نہایت پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے۔ مذہب کو جو لوگ ماننے والے ہیں تو وہ تو مذہبی بات کرتے ہیں، جو مذہب کے منکرین ہیں وہ اپنے نقطہ نظر سے جائزہ لیں۔ ایک شخص ہے جو انسانیت نواز ہے، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہے، اس کا خزانہ غریبوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ دوسرا شخص ہے چور ہے، لوٹیرا ہے، دو کی پاکیزہ عورتوں کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے والا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ اگر برابر نہیں ہے تو دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑا انسانیت نواز ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، جو نہایت نکما شخص ہے مالی اعتبار سے مضبوط ہے۔ تو یہ پیمانہ اچھے اور برے کا کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر فرما رکھا ہے، اس دن انسان کو اعمال کی جزا یا سزا ملنے والی ہے، اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اسی کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ آخرت ہے، دنیا کے بعد عالم آخرت ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سب ختم ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور دونوں راستے بتلا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتلا دیے، دیکھو یہ خیر کا راستہ، یہ شر کا راستہ، یہ بھلائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صلاحت کا راستہ ہے۔ یہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، یہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس راہ پہ چلو گے
تو میرا انعام تمہارے ساتھ ہے، اور اس راہ پہ چلو گے تو میرا غضب تمہارے لیے۔ اللہ نے بتلا دیا، رسولوں کے ذریعے بتلا دیا، کتابوں کے ذریعہ بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت دی کہ وہ انسان کی قوت، اس کا ضمیر بتلاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہر انسان چاہے مذہب کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ مذہب کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کسی کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، کسی کو لوٹنا بری چیز ہے۔ تو کیا ہے، اللہ نے انسان کے اندر ضمیر رکھا ہے، وہ ضمیر اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ہدایت کے بہت سے چشمے اس کے لیے جاری کر دیے، کتاب دی، رسولوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، صالحین و ابرار کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ضمیر بیدار رکھا، وہ اس کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ دنیا ہی میں راہ ختم ہو گیا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ضرور ہے، مگر کس چیز نے تجھے دھوکہ میں رکھا؟ کریم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ کرے اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ دن بدلے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کی تیاری کرو، نیک عملی کی روش اختیار کرو، تاکہ اس دن جو کہ یوم الدین ہے، اور اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، کسی کا سہارا نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ باپ بچا لے گا، ماں بچا لے گی، بھائی بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، نہ کسی کی بادشاہی ہوگی، نہ کسی کی ملکیت ہوگی، ملکیت صرف اللہ کی ہوگی اور شہنشاہی صرف اللہ ہوگی۔ اس دن کا بھی تصور کرنا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا وہی شہنشاہ بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔ ایسے اعمال کی جائے کہ نیک جزا ہمیں ملتی رہے، اچھی جزا ملے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار رکھی ہے، اور سزا اس کا سب سے خطرناک مقام جہنم ہے۔ تو رحمانیت اور رحیمیت کا تصور بھی ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ جو ایک آیت کے بعد دوسری آیت آتی ہے، تو ہر آیت کا دوسری آیت سے بڑا ربط ہوتا ہے۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور اسی طرح قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ماں باپ کی صورتوں سے بڑی مربوط ہوتی ہیں۔ ایک آیت ہے تو اس کے بعد بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک الگ چیز بیان کر دی گئی ہے، مگر جب غور کیا جائے گا، تعمق نظر سے کام لیا جائے گا، تفکر و تدبر کیا جائے گا، تو لگے گا کہ نہیں، ہر آیت کا ایک دوسری آیت سے ایسے رشتہ اور تعلق ہے جیسے مکان کی ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے رابطہ ہے، کہ ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے اور ایک دوسرے کو رسوخ اور استحکام ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے، اس کی رحمت خاص بھی ہے۔ جو بندگان عام میں شامل ہو گئے ان کے لیے اس کی عام رحمت ہے، جو بندگان خاص میں شامل ہو گئے اس کے لیے اس کی رحمت خاصہ ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے اور قیامت کے دن کا شہنشاہ بھی وہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم سب لوگوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، قرآن ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے لیے حفظ جا بنا دے، قرآن کو امام بنا دے، ہادی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے لیے نور و ضیاء بنا دے، قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، قرآن کے لیے ہمیں شافع و مشفع بنا دے۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ضلالت و گمراہی سے بچا، ہدایت کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ پیش کیا گیا اسے قبول فرما لے، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما لے، اور یا اللہ اگر کوئی جملہ بھی، کوئی لفظ بھی تیری مرضی اور منشا کے خلاف ہوا ہو تو مولا تعالیٰ ہم صدق دل سے تیری بارگاہ میں تائب ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو حق بات کی گئی ہے وہ سب تیری توفیق سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یا اللہ یہ غلطی میری جانب سے اسے معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واولادہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔